بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو چترال شاہی قلعے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ قلعہ جو ہے یہ بہت ہی پرانا قلعہ ہے۔ اس کی دو پورشن ہیں، ایک پورشن اولڈ پورشن کہلاتا ہے اور دوسرا جو ہے نا نیو پورشن کہلاتا ہے۔ نیو پورشن جو ہے نا تقریباً 100 ایئرس ہو گئے، اور پرانا جو قلعہ ہے 1774 میں یہ بنا ہے۔ اور یہ شاہی خاندان جو ہے انہوں نے حکومت کی تقریباً 350 سال جو ہے چترال پہ حکومت کی ہے۔ سب سے پہلے ان کا جو حکمران تھا وہ شاہ محترم کٹور تھا، اور اس کے بعد ان کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور آخری مہتر جو تھے ہمارے سیف الملک ناصر صاحب تھے، انہوں نے 54 سے لے کے 71 تک چترال پہ حکومت کی، اور اس کے بعد جو ہے نا چترال ریاست ختم ہو گئی یحییٰ خان کے دور میں۔ 69 میں یحییٰ خان نے ان کو ختم کیا۔ ختم کرنے کے بعد جو چارج دیتے دیتے تقریباً 71 میں یہ مکمل طور پہ گورنمنٹ کے تفعیل میں آ گیا، ایک ڈسٹرکٹ ڈکلیئر ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا ان کے شاہی خاندان کا جو آخری ولی تھا، یا ہم مہتر کہتے ہیں ان کو، تو وہ فوراً آفس میں چلے گئے، اور اس کے بعد جو ہے نا 2011 میں ان کی فوت ہوئے، اور ان کا جو مقبرہ ہے وہ شاہی مسجد کے ساتھ ہی ہے۔ اور اس کے بعد ان کا بیٹا فاتح الملک علی ناصر جو ہے نا انڈکلیئر جو چترال کے لوگوں نے ان کو ایک مہتر منتخب کیا، جو یہ اس کے بعد جو ہے نا 2011 کے بعد وہ اس گھر کو اون کرتا ہے، اور یہ ان کا پرائیویٹ پراپرٹی ہے۔ یہ ان کا گھر بھی ہے، گھر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ میں ایز اے سیکرٹری کے طور پہ، نشان حیدر میرا نام ہے، اور میں سیکرٹری کے طور پہ ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ تقریباً 2 سال میرے ہو گئے اس جاب میں، اور اس سے پہلے میں جو ہے گورنمنٹ جاب میں تھا، تو وہاں سے میں نے ریٹائرمنٹ لے کے یہاں آیا ہوں، اور یہاں یہ ساری ان کی جائیداد جو ہے میں ان کو لک آفٹر کرتا ہوں۔ اور باقی جو ہے یہ سامنے جو آپ کو توپیں جو نظر آ رہی ہیں، یہ 3rd افغان وار 1919 میں جو ہے یہ ریاست چترال اور افغانستان کے درمیان جو جنگ لڑی گئی ہے، تو اس میں چترالیوں نے ان کے اوپر وہ فتح حاصل کرنے کے بعد جو ہے نا یہ کیپچر کر کے مال غنیمت کے طور پہ لے کے آئے ہیں۔ یہ 2 توپیں جو رکھی ہوئی ہیں یہ افغانیوں کی نشانی ہے، اور یہ 3 توپیں جو رکھی ہوئی ہیں 1947 میں جنگ آزادی کشمیر کی لڑائی میں حصہ لے چکے ہیں۔ اور یہاں کا ریاست کا جو باڈی گارڈ تھا، جو آرمی تھی، ہم اس وقت باڈی گارڈ کہلاتے تھے، تو یہ یہاں سے بائی پارٹس کر کے لے کے گئے وایا شندور اسکردو میں جا کے جو ہے وہاں اسکردو کو فتح کرنے کے بعد جو ہے نا پھر بائی پارٹس کر کے ان کو واپس لے کے آئے۔ یہ 3 جو گن رکھے ہوئے ہیں یہ یہاں پڑے ہوئے ہیں، ایک گن جو ہے نا مستوج میں پڑا ہوا ہے۔ اور یہ اس قلعے کے یہ نیچے جو ایریا ہے، یہ سارا کچھ اس وقت لنگر کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، اور جیل کے طور پہ بھی استعمال ہوتا تھا۔ اور یہ سیج آف چترال جب ہوا، اس قلعے کے اوپر جب حملہ ہوا 1892 میں، شیر افضل نے آ کے اس کے اوپر حملہ کیا، تو 40 دن یہاں قلعے کے اندر بند ہو گئے، قلعہ بند ہو گئے۔ اور وہ اس وقت جو ہے نا یہ راستہ استعمال کرتے تھے نیچے جا کے پانی لانے کے لیے، یہاں سے چھپ کے جاتے تھے اور جا کے جو ہے وہ پانی لے کے آتے تھے دریا سے۔ اور 40 دن کے بعد جو ہے جب انگریز فوج آ گئی، یہاں آ گئی، تو اس کے بعد شیر افضل یہ ریاست کو چھوڑ کے بھاگ گیا، یہاں سے چلا گیا۔ جانے کے بعد جو ہے نا سردار نظام الملک نے یہاں حکومت قائم کی۔ 1892 سے لے کے 1893 تک انہوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد جب وہ فوت ہو گئے، اس کے بعد جو ہے نا ان کا چھوٹا بھائی امیر الملک اس نے حکومت کی، مگر وہ حکومت جو ہے نا کرنے میں ناکام ہو گیا۔ ناکام ہونے کے بعد جو ہے وہ 2 مہینے کے بعد انگریزوں نے ان کو معزول کیا۔ معزول کرنے کے بعد سر شجاع الملک کو تخت نشین کیا۔ وہ تقریباً 14 سال کی عمر میں ان کو تخت نشین کیا، اور اس نے حکومت کی، اور انہوں نے 41 ایئرس چترال پہ حکومت کی۔ اور یہاں طرز حکمرانی جو تھا چترال میں، طرز حکمرانی سوائے ایک مہتر کے علاوہ باقی ساروں نے روایات کے اوپر، چترال کے لوگوں کے روایات جو تھے ان کے اوپر اور شریعت کے اوپر حکومت کی۔ اور انہوں نے اس وقت جو ہمارا طرز تعلیم جو تھا فارسی تھا، فارسی رسم الخط بھی ہمارا فارسی تھا، ڈاکومنٹس بھی ہمارے فارسی کے تھے، اور جو عدالتی نظام جو تھا وہ قاضی بیٹھتے تھے، وہ سارا کچھ جو ہے ہمارا وہ فارسی میں ہوتا تھا۔ اس کے بعد جب 1936 میں سر شجاع الملک فوت ہو گئے، تو اس کے بعد ان کا بڑا بیٹا ناصر الملک
नासिर मुल्क ने हुकूमत की और उसने मुकम्मल तौर पे शरीयत के ऊपर हुकूमत की, यहाँ शरीयत नाफिज की। कातिल को उस वक्त कत्ल भी नहीं होते थे, मगर फिर भी जब कोई कत्ल का वारदात होता था उनको सज़ा जब होती थी तो बलच में ले जाके एयरपोर्ट के साथ बट बना हुआ था, वहाँ ले जाके शूट करते थे। तो इसी वजह से ये चित्राल बड़ा पुरअमन इलाका था और पुरअमन है, इंशाअल्लाह ताला रहेगा। तो आगे चलते हैं, आपको आगे यहाँ हमारी छोटी मस्जिद है, यहाँ हमारे स्टाफ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और ये 5 वक्त की नमाज़ होती है, हमारे स्टाफ भी पढ़ते हैं और हमारा मौलवी भी है। ये सारा सिस्टम जो है सब कुछ वही रियासत वाली सिस्टम हम चला रहे हैं, क्योंकि वो मेहतर साहब हमारा जो इस्लामाबाद में होता है और उसके बाद मैं इधर सारा काम जो है ना मेरे ज़िम्मेदारी होती है और मैं उनको लुक आफ्टर कर लेता हूँ। ये सबसे पहले ये इस कमरे के मैं बारे में बता दूं, ये कमरा जो है ये सर्दियों में जो मीटिंग होती थी, हम दरबार कहते थे, दरबार यहाँ लगता था सर्दियों में और यहाँ बैठ के जो है उनके सारे मसाइल इधर हल होते थे। मेहतर साहब इधर बैठते थे, उसके बाद जो है फ़ैसले होते थे। और यहाँ जो तस्वीरें लगी हुई हैं और ये अमानुल मुल्क का मेहतर चित्राल अमानुल मुल्क इनका नाम है और ये 1856 से लेकर 1892 तक इन्होंने हुकूमत की है। ये जब से चित्राल में तस्वीर बननी शुरू हुई है तो ये पहली तस्वीर है इनकी। और उसके बाद ये 1892 में जब फौत हो गए तो ये 3 तस्वीर इसमें नहीं है, 3 तस्वीरें इसमें नहीं हैं। वो एक इनका बड़ा बेटा अफजलुल मुल्क उन्होंने हुकूमत की है और उसके बाद सरदार निज़ामुल मुल्क है और उसके बाद अमीरुल मुल्क है। उसके बाद जो है ना सर शुजाउल मुल्क, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इनको सर का खिताब मिला है। ये 1895 से लेके 1936 तक इन्होंने हुकूमत की है और इनके 15 बेटे थे। और उसके बाद जो है ये बड़ा बेटा नासिरुल मुल्क इन्होंने हुकूमत की है 1936 से लेके 1943 तक इन्होंने हुकूमत की है। इनकी बेटे नहीं थे, बेटियां थीं, तो इसी वजह से जो है ना कन्वर्ट हो गए। ये भाई दूसरे नंबर का भाई जो है ना ये मेहतर चित्राल बना हाजी मुज़फ़्फ़रुल मुल्क साहब। इन्होंने इल्हाक़ पाकिस्तान इन्होंने किया और ये रियासत चित्राल जो है ना वर्बली तौर पे सबसे पहले पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ चित्राल ने किया। और ये 49 में ये फ़ौत हुए। 49 में फ़ौत होने के बाद जो है ना इनका बड़ा बेटा सैफुर रहमान ये तख्नीशीन हुआ 49 से लेके 54 तक। 54 में ये पेशावर से आते हुए जहाज़ में क्रैश हो गया लाहौरी में। तो उस वक्त बड़े बेटे की उम्र थी 4 साल में इनको तख्नीशीन किया। तख्नीशीन करने के बाद जो है एक पॉलिटिकल एजेंट मुकर्रर किया चित्राल में और वो निज़ाम को चलाने के लिए, हुकूमती निज़ाम को चलाने के लिए। और उस वक्त ये पढ़ता रहा। पढ़ने के बाद जो है ना इन्होंने अपना ओहदा संभाला। ये 71 में वो रियासत मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद जो है ना ये फ़ौरन ऑफिस में चले गए, तो वहाँ जॉब करते रहे। करने के बाद जो है ना 2011 में ये फ़ौत हो गए। उसके बाद जो है फ़ातिहुल मुल्क अली नासिर साहब हैं और ये अभी इस घर को ऑन यही करते हैं। ये बंगाल टाइगर है और इनको जो है ना महाराजा कश्मीर प्रताप सिंह ने जो है ना मेहतर चित्राल को गिफ्ट किया था, तो ये उस वक्त से जो है ना ये लगा हुआ है। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ये यहाँ दरबार लगता था।
جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سردیوں میں اندر اور گرمیوں میں یہاں بیٹھ کے مہتر صاحب ادھر بیٹھتے تھے، ان کے وزراء سائٹوں پہ بیٹھتے تھے، اس سائٹوں میں عام لوگ ادھر بیٹھ کے جو ہے نا دربار لگتا تھا. اور یہ چنار کے درخت جو ہیں یہ بہت ہی پرانے چنار کے درخت ہیں، یہ تقریباً 600 سال پرانے ہیں یہ ہو گئے. اور یہ سامنے یہ چنار کے درخت ہیں، یہ بڑے تاریخی چنار کے درخت ہیں. اور یہ قلعے کا اولڈ پورشن ہے، اور یہ پورشن جو ہے ڈیمیج ہو چکا ہے اور ہم رینوویٹ کر رہے ہیں. اور ممکن ابھی فی الحال ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کو اندر لے کے جاؤں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دوسری دفعہ جب آپ آ جائیں گے تو میں جب رینوویٹ ہو جائے گا تو میں آپ کو اندر لے کے جاؤں گا. یہ قلعے کا پرانا پورشن ہے، یہ بہت پرانا ہونے کی وجہ سے ڈیمیج ہو چکا ہے. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور کام کرنے کے بعد جو ہے نا ان کو رینوویٹ کر کے ہم دوبارہ جو ہے نا قابل استعمال بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ دریائے چترال ہے، یہاں سے آ کے جو ہے افغانستان میں انٹر ہو جاتا ہے ہمارے چترال کے ارندو کے ایریا سے. انٹر ہونے کے بعد جب یہ وارث ڈیم کے وارث میں جو واپس پاکستان میں انٹر جب ہوتا ہے تو ان کو دریائے کابل کہتے ہیں. یہاں سے دریائے چترال اور وہاں سے دریائے کابل یہ جا کے اٹک میں جا کے جو ہے نا دریائے سندھ کے ساتھ مل جاتا ہے. اور یہ دریا کے جو ہے نا مختلف وہ ہے چینل ہے. یہ یہاں ہمارا سب سے اونچا پہاڑ جو ہے تریچمیر ہے، تریچمیر سے پانی آتا ہے، گلیشیر کا پانی ہے. اور یہاں یارخون ویلی سے یہ پانی آتا ہے، اور یہ 3-4 دریا مل کے جو ہے نا دریائے چترال بن کے آگے اس میں افغانستان میں انٹر ہو جاتے ہیں. یہ جو ہم دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں یہ اس کو ہم چترالی زبان میں جو ہے سون کہتے ہیں، سون. اور اردو میں ٹاور کہتے ہیں، انگلش میں ٹاور کہتے ہیں. جو گارڈ وغیرہ جو ہے نا یہاں وہ اس وقت استعمال کرتے تھے اس کو. اور یہ دیوار جو ہے نا ہم رخراؤ کہتے ہیں، یہ جو لمبی دیواریں ہوتی ہیں اس کو رخراؤ کہتے ہیں. اور یہ ان کی چوڑائی جو ہے تقریباً کوئی 6 فٹ کے قریب ہے. اور اس کو بنانے میں جو ہے جو لیبر استعمال ہو چکا ہے اس وقت جو ہے نا تقریباً 5000 لیبر جو ہے نا اکٹھے یہاں کام کر چکے ہیں. اور یہ دیوار جو ہے اوپر جو اس کا پلسٹر ہو چکا ہے یہ مٹی کا ہے، اور نیچے جو ہے ایک لکڑی ڈال کے دوسرا جو ہے نا پتھر استعمال ہو چکا ہے اس دیوار پہ. اور یہ ٹاور جو ہے ٹاور کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایک لکڑی اور ایک پتھر رکھ کے جو ہے نا یہ اس ٹاور کو بڑی مضبوطی سے بنایا ہوا ہے. اور یہ تقریباً یہ 100 سال سے اوپر ہو گئے اس کے. اور یہ تقریباً ہر قلعے کے ہر اس میں کونے میں یہ ٹاور بنے ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت استعمال کر چکے ہیں. اور جو گارڈ ہیں، اور یہ دیوار جو ہے نا یہ 2 پورشن جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے یہ 2 پورشن، یہ پورشن بعد میں بنا ہوا ہے. یہ تقریباً 100 سال ہو گئے اس کے اس پورشن کو. اور یہ آگے والا پورشن جو میں نے آپ کو دکھایا وہ اولڈ پورشن کہلاتا ہے. وہی جو مین گیٹ جو آپ نے دیکھا ہوگا سفید گیٹ وہاں سے انٹر ہوتے تھے، وہ بڑا گیٹ جو ہے یہی ہے. یہ پورشن جو ہے یہ ناصر الملک صاحب نے جو ہے نا یہ پورشن الگ کر کے جو باغ کا ایریا تھا، جو ہمارے شاہی باغ کا ایریا تھا، اس ایریا کو قلعے کے ساتھ شامل کر کے جو ہے نا یہ نیا بنایا. اس کے تقریباً 100 سال ہو گئے. یہ پورشن جو ہے یہ ٹاور آپ دیکھ رہے ہیں وہ آگے ٹاور ہے، اور اس سے آگے کونے میں ٹاور ہے. اسی طرح مختلف ٹاور یہ استعمال کر چکے ہیں. اور یہ داخلی راستہ ہے، یہ قلعے کا مین گیٹ ہے. اور یہ جو فیملی وغیرہ استعمال کرتے تھے اس وقت یہ فیملی کے لیے استعمال ہوتا تھا. اور وہ مین گیٹ جو ہے وہ باڈی گارڈ جو ہمارا آرمی تھی اور وہ لوگ وہ گیٹ استعمال کرتے تھے. اور یہ گیٹ کی مضبوطی دیکھ لیں، اور اس وقت جو انہوں نے بنائی ہے. اور یہ گیٹ کی مضبوطی کیونکہ اس قلعے کے اوپر حملہ اس کو بند کرتے تھے، جب بند کر لیتے تھے تو کوئی انٹر نہیں ہو سکتا تھا جب تک اس کو کوئی ضائع نہ کرے. بیچ میں ہم نے کچھ چینجز کیے، CCTV کیمرے لگا دیے جو نئے اس کے ساتھ جو وہ کرتے ہیں، ہاں مانیٹرنگ کرنے کے لیے جو ہے نا ہم CCTV کیمرے لگا دیے، تو تھوڑی سی بہت چینجنگ کر لی ہے. اور
اس کے بعد جو ہے نا یہ قلعہ اسی طرح ہے. یہ قلعے جو ہے نا یہ چترال میں 8 قلعے ہیں. یہ 5 میں گورنر بیٹھتے تھے ریاست کے دور میں. ایک تورکھو میں بیٹھتا تھا گورنر، اور ایک موکھو میں بیٹھتا تھا، ایک مستوچ میں، ایک شغور میں اور ایک دروش میں. اس کے علاوہ جو ہے نا ایک دروش قلعہ ہے اور ایک ایون والا قلعہ ہے اور ایک نگر والا قلعہ ہے. یہ 8 قلعے ہیں. یہ ہیڈ کوارٹر کہلاتا تھا. چترال والا قلعہ جو ہے یہ ہیڈ کوارٹر کے طور پہ استعمال ہوتا تھا. اور یہاں باڈی گارڈ کرنے کا سسٹم یہ تھا کہ 6 مہینے کے لیے نوکری کے لیے آتے تھے. نوکری کر کے جو ہے نا ان کو ریپلیس کیا جاتا تھا. دوسرے لوگ آتے تھے، آ کے جو ہے نا نوکری کر کے 6 مہینے پورے کر کے چھٹی چلے جاتے. 6 مہینے چھٹی کرتے تھے، 6 مہینے باڈی گارڈ میں نوکری کر لیتے تھے. جب جنگ کا کوئی ماحول ہوتا تھا تو ساروں کو بلا کے جو ہے نا ان کے لیے تیاری کی جاتی تھی. جی میں پورے پاکستان کے عوام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں، چترال آئیں. پرامن جگہ ہے، پرامن لوگ ہیں اور یہاں مہمان نواز لوگ ہیں. یہاں دیکھنے کے لیے لوگ باہر چلے جاتے ہیں تو اپنے پاکستان کو دیکھ لیں، ادھر آ کے دیکھ لیں آ کے. چترال کتنی خوبصورت جگہ ہے. چترال وادی کلاش ہے، یہ وادی شندور ہے، وادی گرم چشمہ ہے. بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ وہ دیکھنے کے قابل ہیں. میں اپنے پاکستان کے عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ سیاحت کے لیے آ جائیں، چترال آ جائیں. بہت خوبصورت جگہ ہے اور آپ کو یہاں آ کے مزہ آئے گا کہ چترال کتنی خوبصورت اور کتنے خوبصورت لوگوں کا دیس ہے. آپ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ چترال کے لوگ کتنے مہمان نواز لوگ ہیں. چترال ایک تو تاریخی جگہ ہے اور یہاں جو ہے تاریخ کے جو طالب علم ہیں یہاں آ کے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور یہاں اپنی تاریخ میں اضافہ کر سکتے ہیں، اپنے نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں. تو جو تاریخ سے محبت رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں، آ جائیں ادھر آ کے جو ہے نا شاہی قلعے کے بارے میں، ریاست کے بارے میں اور یہاں کے عوام کے بارے میں جو تاریخی مقامات ہیں ان کے بارے میں جو ہے نا آپ بہت سارے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اور یہاں آ کے جو ہے نا قلعوں کو دیکھ سکتے ہیں، آپ جگہوں کو دیکھ سکتے ہیں. اور میں اندر دکھانے کا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم رینوویٹ کر رہے ہیں، اسی وجہ سے اندر کا ماحول جو ہے نا آپ کو نہیں دکھا سکیں. انشاءاللہ تعالی مسافر چینل کو جو ہے نا ہم دوبارہ مدعو کریں گے اور انشاءاللہ تعالی جو ہے نا دوبارہ آپ کو ساری چیزیں ہم چترال کے بارے میں جو ہے نا سارا کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے. تھینک یو ویری مچ.